بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفلی نمازوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نئی ٹاپک پر گفتگو کروں، پچھلے ویڈیو میں جو بات ہوئی تھی اس کا مختصر سا ایک ریکیپ کر لینا، اس کی یاد دہانی کر لینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں یہ بتلایا تھا کہ نفلی نماز وہ نماز ہوتی ہے جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے، یعنی جو نماز فرض نہیں ہوتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، اور جس کو ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، صرف ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، اور جس کے چھوڑنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، چھوڑنے والے پر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ نوافل کی دو قسمیں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلائی تھی، ایک تھی راتبہ یعنی مقررہ، اور دوسری غیر راتبہ یعنی غیر مقررہ۔ راتبہ میں بھی پہلی قسم ہم نے وطر پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر لی ہے۔ آج ہم رواتب مع الفرائض پر گفتگو کریں گے، یعنی وہ رواتب نمازیں جو فرض کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اب ان میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موقدہ اور ایک ہے غیر موقدہ، یعنی ایک وہ نمازیں جن کی تاکید زیادہ آئی ہے، یعنی وہ سنتیں جو فرض کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور جن کی تاکید زیادہ ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کی تاکید نہیں ہے۔ تو جن کی تاکید ہے ان کی افضلیت وطر کے بعد آئے گی، اور یہ جو نماز فرض کے ساتھ سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں جن کی تاکید ہے وہ 10 ہیں، یعنی ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت، اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت۔ اب ان ساروں میں فجر کے جو 2 رکعت ہیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کی سب سے زیادہ تاکید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں مجھے دنیا اور ما فیہا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کی بڑی تاکید ہے۔ اور فجر کی 2 سنتوں کے بعد درجہ مغرب کی 2 سنتوں کا ہے، پھر باقی سنتیں برابر ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سفر میں ہو، اور ایسا سفر میں ہو جس میں نماز قصر ہوتی ہو، یعنی وہ جائز سفر کر رہا ہو اور 48 مائل سے زیادہ دور گیا ہو، اور 4 دن سے کم وقفے کے لیے وہاں ٹھہرا ہو، اور جہاں جا رہا ہو وہ اس کا وطن نہ ہو اور نہ اس کی بیوی کا وطن ہو، تو اس کو نماز قصر کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو ایسے سفر میں وطر اور فجر کی سنتیں بھی اس کو ادا کرنا ہوگا، لیکن جو باقی سنتیں ہوں گی ان کو ادا کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہوگا۔ اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھنا بہتر ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے۔ اور مغرب کی 2 سنتوں میں بھی پہلی میں بھی سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے۔ اب ان سنتوں کا وقت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو نمازیں فرض سے پہلے پڑھنے کی ہے، یعنی وہ سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھنے کی ہے، ان کے شروع ہونے کا وقت اس نماز کے شروع ہونے کے وقت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مان لیجیے آپ ظہر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کا وقت ظہر کے وقت کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور اس کی انتہا فرض کے ادا کرنے تک ہوگی، یعنی جب آپ فرض ادا کر لیں گے تو اس کا وقت گزر جائے گا۔ اب اگر آپ فرض کے بعد اس کو ادا کریں گے تو وہ قضا ہوگی، اور جو سنتیں بعد فرض کے ادا کی جاتی ہیں ان کا وقت فرض کے ادا کرنے کے بعد سے لے کر اس نماز کے وقت کے ختم ہونے تک ہوگا۔ یعنی جو مثال کے طور پر جو 2 سنتیں ظہر کی فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان کا وقت انتہا ظہر کی وقت کے ختم ہونے تک رہے گا، لیکن فرض اور سنت میں فاصلہ کرنا چاہیے،
کلام کے ذریعے یعنی بات چیت کے ذریعے یا قیام کے ذریعے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے فرض نماز ادا کی، تو اب فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ سنت ادا کر رہے ہوں تو آپ کو درمیان میں بات کرنی چاہیے یا کوئی بات کرنی چاہیے، یا کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ جہاں پر آپ نے فرض نماز ادا کی اس سے تھوڑا بازو ہٹ جائیں، بازو ہٹ کے سنت نماز ادا کریں۔ اور ویسے تو سارے جو رواتب ہوتے ہیں ان کو گھر میں پڑھنا افضل ہوتا ہے، سوائے ان نمازوں کے جن میں جماعت ہوتی ہے، جیسے کہ نماز استسقاء وغیرہ، ورنہ سارے رواتب گھر میں پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی رواتب چھوٹ جاتی ہے، وقت چلا جاتا ہے، تو اس کو قضا کرنا بھی سنت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے رواتب فرض کے ساتھ چھوٹے ہوں اور بہت زیادہ چھوٹے ہوں تو ان کو وہ چھوڑ سکتا ہے، اور لیکن فرض کی جو فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر سے پہلے جو 2 سنت ہوتی ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ اب ہم رواتب غیر موقدہ کا بھی بیان دیکھ لیتے ہیں۔ رواتب غیر موقدہ 20 ہیں، یعنی ظہر سے پہلے کے 4 رکعت، ظہر کے فرض کے بعد 4 رکعت، ظہر کی فرض سے پہلے 4، ظہر کی فرض کے بعد 4، اور عصر کی فرض سے پہلے 4، اور مغرب کی فرض کے بعد 4، عشاء کی فرض کے بعد 4، اور اس طرح 20 رکعت ہو گئے۔ تو اگر کوئی ان پر مداومت کرتا ہے یعنی ہمیشہ پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اور اگر مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 رکعت اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں تک رواتب مع الفرائض تھے، یعنی فرض کے ساتھ ادا کی جانے والی سنتیں جن کی تعداد مقرر ہے ان کا ذکر تھا۔ اب رواتب کی ایک اور قسم نماز ضحیٰ بھی ہے، یعنی چاشت کی نماز۔ اب چاشت کی نماز وہ نماز ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے یعنی سن رائز کے بعد اتنے وقت پر ادا کی جاتی ہے کہ جتنے میں سورج ایک نیزے کی ہائٹ تک آ گیا ہو، یعنی 6-7 فٹ ہائٹ تک۔ اب جب آپ دیکھیں کہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ کم از کم 6-7 فٹ ہائٹ تک آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نماز ضحیٰ کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اس میں گرمی اچھی خاصی آ گئی ہو سورج میں، تو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، یعنی 2 2 2 2 2، اس طرح 4 دوگانے 8 رکعتیں اس کی ہوں گی۔ لیکن اس کے پڑھنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت نہیں اختیار فرمائی ہے، ہمیشہ اس کو ادا نہیں کیا ہے۔